پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، مگر پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے کو دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو، کیونکہ صدقہ بیماریوں اور پیش آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ جو عورت بلا ضرورت شرعی شوہر سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی تو اس کا عمل برباد ہو گیا۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے۔ مرد نگاہ نیچی کر کے چلے تاکہ پتہ ہو کوئی عام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے میرے اللہ کا سایہ رہتا ہے مجھ پر۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور اپنی قابلیت سے گھر کو جنت بنا سکے۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ آسانیاں تقسیم کیجیے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ 3 سورتیں تم صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھیں، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باپ فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے، ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ دھوپ میں باپ اور چولہے کے آگے ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ والدین سب سے محترم اور قابل قدر رشتہ ہیں۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ ان گھروں کی بد نصیبی کے کیا کہنے جہاں تعلیم اور جاب پر جانے کے لیے اٹھا اور اٹھایا جائے لیکن فجر کی نماز نہ پڑھی جائے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحمت دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر تو میرے ہمدرد ہیں
لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں۔ وقت اتنا مشکل ہوتا نہیں جتنا لوگ بنا دیتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کسی نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔